نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما يقوله الأستاذ للطالب۔ آج کا سبق بھی انہی جملوں کے بارے میں ہے جو استاد ایک طالب علم کو کہتا ہے۔ پہلا جملہ ہے من الذي سمح لك بالدخول۔ سمح یسمح اجازت دینا، الذي اسم موصول ہے، اور من یہاں پر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ من الذي سمح لك بالدخول، کس نے آپ کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ من الذي سمح لك بالدخول، کس نے آپ کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ جیسے کوئی بچہ عندما غاب يوما واحدا فإذا أتى يقول الأستاذ له من الذي سمح لك بالدخول۔ عفوا يا معلم استأذنت المشرف فأذن لي۔ مشرف اردو زبان میں، انگلش زبان میں سپروائزر کو کہتے ہیں، جو ذمہ دار جو ہوتا ہے۔ عفوا معاف کیجیے گا، یا معلم اے استاد، استأذنت، استأذن یستأذن استئذان، اجازت طلب کرنا، جیسے قرآن میں ہے نا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اس سے پیچھے یا آگے ایک آیت ہے فاستأذنوا، اجازت طلب کرو۔ تو استئذان کا معنی ہے اجازت طلب کرنا۔ استأذنت، میں نے اجازت طلب کیا، المشرفہ، ذمہ دار سے، تو یہ ہے استأذن یستأذن استئذان، اجازت طلب کرنا۔ اذن یأذن، اس کا معنی ہے اجازت دینا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اور بہت زیادہ جملوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ استأذنت المشرف فأذن لی، میں نے مشرف سے اجازت طلب کی، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذینہ، اجازت، یہ اذینہ جو ہے نا یہ ہمیشہ متعدی ہوتا ہے لام کے ساتھ۔ اذن لی، مجھے اجازت دی، اذنت لہ، میں نے اس کو اجازت دی، آذن لک، ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس طرح کے جملے۔ نمبر 2، لماذا تأخرت یا ولد، کیوں دیر سے آئے اے لڑکے، کیوں دیر کر دی۔ تأخر یتأخر تأخرا باب تفاعل ہے، اس کا معنی ہے دیر کرنا۔ لماذا تأخرت، تم نے دیر کیوں کر دی۔ لن اتأخر مرة اخرى ما دمت في المدرسة، اب یہی تأخر یتأخر اوپر آ گیا، لن اتأخر، ہرگز میں دیر نہیں کروں گا، مرة اخرى، دوسری مرتبہ، ما دمت في المدرسة، جب تک میں مدرسے میں ہوں گا۔ دام یدوم، ہمیشہ ہونا، ٹھیک ہے، تو جب تک میں مدرسے میں رہوں گا دوبارہ ہرگز دیر یا لیٹ نہیں کروں گا۔ تیسرا جملہ ہے من الذی اذن لک ان تجلس، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہاں من استفہامیہ ہے۔ من الذی، الذی وہ شخص، یعنی کس شخص نے، اذن لک، اوپر پڑھا تھا نا، دیکھیں اذن لک، آپ کو اجازت دی کہ ان تجلس، کہ آپ بیٹھیں۔ جلس یجلس، اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ من الذی اذن لک ان تجلس، کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ ما كنت اظن انک لا تأذن لی، ما كنت اظن، میں گمان نہیں کرتا تھا، میں گمان نہیں کرتا تھا کہ انک لا تأذن لی، کہ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ میں گمان نہیں کرتا تھا کہ یقیناً آپ، انک یقیناً آپ، لا تأذن لی، مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، ما كنت اظن ماضی استمراری ہے، میں گمان نہیں کرتا تھا، كنت اظن میں گمان کرتا تھا، ما كنت اظن میں گمان نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، من الذی خولک بالکلام،
کس نے آپ کو اجازت دی بات کرنے کی؟ خول یخول تخویل کہتے ہیں بات کرنے کی اجازت دینا، ذمہ داری دینا۔ عذراً اردت ان ابادر ببیان الامر، معذرت کے ساتھ، اردت اراد یرید ارادہ کرنا، ان ابادر بادر یبادر مبادرتاً باب مفاعلہ سے ہیں کہ آگے نکل جانا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آگے نکل جاؤں معاملات کو بیان کرنے میں، یعنی معاملات بیان، سب سے پہلے میں معاملات بیان کروں۔ اردو زبان میں اس کا مفہومی ترجمہ ایسا ہے، ببیان الامر، معاملات کو بیان کرنے کے ساتھ۔ اب لفظی ترجمہ کریں گے تو بالکل مفہوم کچھ اور ہوگا، اس لیے اس کا جو مفہوم ہے، مقصد ہے اس جملے سے یہی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں معاملات کو، میں جو معاملہ ہے اس کو سب سے پہلے بیان کروں۔ من الذی استنطقک کی تنطق، استنطق یستنطق، استنطاق کہتے ہیں جواب طلب کرنا، نطق ینطق اس کا معنی ہے بولنا، ٹھیک ہے۔ من الذی استنطقک، کس نے آپ سے جواب طلب کیا، کی تنطق کہ آپ بولیں، کس نے آپ سے جواب طلب کیا کہ آپ بول رہے ہیں تاکہ آپ بولیں۔ کی تنطقہ، کی تنطقہ، کی کی وجہ سے یہاں تنطقہ کے آخر میں زبر آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کو نصب دینے والے 4 ہیں، ان، لن، کی، اذن۔ تو من الذی استنطقک، کس نے آپ سے جواب طلب کی، کی تنطقہ کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ ما حسبتک یا معلم، ما حسبتک یا معلم الا تحب نطقی، یہاں الا لکھا ہوا ہے، در حقیقت یہی ہے کہ اللہ تحب نطقی ہونا چاہیے۔ ما حسبتک، میں نے آپ کو گمان نہیں کیا ہے استاد کہ آپ میری بات کو پسند نہیں کریں گے، اللہ تحب نطقی، کہ آپ میری بات کو پسند نہیں کریں گے۔ لا تنطق حتی تستنطق، مت بولو جب تک تم سے جواب طلب نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے استاد کلاس میں کئی سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تو لڑکے کچھ آگے نکل کر بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو استاد بولتا ہے لا تنطق حتی تستنطق۔ ہا انا احبس لسانی واسد فمی کی استنطق، یعنی حتی استنطق۔ ہا انا، لو میں، احبس، حبس یحبس، جسے آپ نے پیچھے شاید پڑھا ہے قید کرنا، کہ میں بند کرتا ہوں اپنی قید کرتا ہوں اپنی زبان کو بند کرتا ہوں، حبس کرنا، بند کرنا۔ واسد فمی، اور اپنے منہ کو، سد یسد کہتے ہیں عام طور پر جیسے نہر وغیرہ کا جو پانی ہوتا ہے تو جو نہر چل رہی ہوتی ہے اس کو اچانک آگے کوئی دیوار بنا کے اس چیز کو روکنا، اس کو سدود کہتے ہیں، سد یسد، تو میں روک دوں گا، بند کروں گا اپنے منہ کو، اس کا معنی بھی بند کرنا ہی ہے۔ حتی استنطق، یہاں تک کہ مجھ سے جواب طلب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ من الذی سألک کی تجیب، کس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب دے رہے ہیں۔ عفوا احببت ان اظہر براعتی، معاف کیجیے گا، میں نے پسند کیا کہ میں اپنی مہارت ظاہر کروں، صحیح ہے۔ براعہ کہتے ہیں مہارت کو۔ آگے ہیں، آگے دیکھیں، عفوا یہ تو ہو گیا۔ اسکن یا ولد ولو قلیلا، اے لڑکے خاموش ہو جاؤ، سکون اختیار کرو اگرچہ تھوڑا سا ہو۔ ہا انا اسکن ولن اعاود الحرکہ، لو جی میں ساکن سکونت اختیار کرتا ہوں اور دوبارہ حرکت نہیں دہراؤں گا۔ عاود یعاود، معاودہ لوٹانا، حرکت دوبارہ نہیں لوٹاؤں گا۔ جیسے کہتے ہیں کوئی بچہ ہل رہا ہوتا ہے تو اسکن، سکون اختیار کرو، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ ما لک مشدوحا اعقل قلیلا، کیا ہو گیا تمہیں غمگین پریشان حال ہو، مشدوح کہتے ہیں بالکل پریشان گم سا۔ اعقل قلیلا، تھوڑی سی عقل پیدا کرو، یعنی ہوش میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اعقل قلیلا کا معنی ہے
ہوش میں آ جاؤ. طیب یا معلم قد تعقلت تماما، یقیناً اب میں مکمل ہوش میں آ گیا. تعقلت تماما. کم مرۃ انبہک ولم تنتبہ، کتنی مرتبہ میں نے تمہیں تنبیہ کی، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا، ولم تنتبہ، اور تم بیدار نہیں ہوئے. جسے استاد بولتا ہے نا کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا اور تم نہیں سمجھے. کم مرۃ انبہک ولم تتنبہ، ٹھیک ہے، تتنبہ باب تفعول سے ہیں. آگے ہے غفلتی ثقیلۃ فارجو المسامحۃ، میری غفلت بہت بھاری ہے، میری غفلت ثقیلہ بہت بھاری ہے. فارجو المسامحۃ، میں معافی چاہتا ہوں. اصدقنی ولا تکذبنی یا ولد، مجھے سچ بتاؤ، جھوٹ مت بولو مجھ سے سچ کہو، جھوٹ مت کہو اے لڑکے. صدق یصدق، نصر ینصر سچ کہنا، کذب یکذب ضرب سے اس کا معنی جھوٹ بولنا. ما قلت الا الصدق، میں نے نہیں کہا مگر سچ، یعنی میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہی کہا، سچ کہا ہے. تو یہ یہاں تک کے جملے آپ کے لیے کافی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، استعمال کریں. کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم.